کوئٹہ یہ آپس میں اب ہے نا ڈیسائیڈ کی ہے. اب جس طرح کوئٹہ کے لیے 2 میچ کروشل ہیں. اگر وہ 2 میں سے ایک بھی ہار جاتا ہے تو ویسے بھی وہ ساروں سے پیچھے رہ گیا ہے. اگر ایک میچ ہار جاتا ہے تو پھر تو دوڑ میں وہ کنسیڈر ہی نہیں ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا میچ ونر. اور اگر کل کے میچ کی بات کی جائے یا پورے ٹورنامنٹ کی بات کی جائے، کیونکہ اب ہے نا تھوڑے سے یہ ہر ایک میچ ہے نا بڑا کروشل میچ ہے، کیونکہ جی بہت اہمیت کا حامل میچ ہے، کیونکہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی کس ٹیم نے کدھر جانا ہے. جس طرح ابھی جو ملتان کی ٹیم ہے وہ تو پہلے سپاٹ پہ جا کے کھڑی ہو گئی ہے ابھی سے، کیونکہ جنہوں نے 7 میچ جیت لیے 8 میں سے، تو وہ تو 14 پوائنٹ کے ساتھ ہے نا پہلے نمبر پہ. اس کو تو اس ٹائم کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے کہ جی وہ کہاں سٹینڈ کرے گی. لیکن لاہور، اسلام آباد، زلمی اور یہ کوئٹہ یہ آپس میں اب ہے نا ڈیسائیڈ کی ہے. اب جس طرح کوئٹہ کے لیے 2 میچ کروشل ہیں. اگر وہ 2 میں سے ایک بھی ہار جاتا ہے تو ویسے بھی وہ ساروں سے پیچھے رہ گیا ہے. اگر ایک میچ ہار جاتا ہے تو پھر تو دوڑ میں وہ کنسیڈر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جی اب اس لیے ساروں کا میچ ہے. اب زلمی ہے جس طرح وہ 8 پوائنٹ پہ ہے، اگر اس کے بھی 2 پوائنٹ ہیں، اگر وہ ایک میچ جیتتی ہے تو وہ بھی سیمی فائنل کی دوڑ میں پھر ہو جائے گی. اسی طرح اسلام آباد کا ہے، کیونکہ جی وہ بھی ایک میچ جیتتی ہے تو وہ بھی وہاں چلی جائے گی. تو اب ہر میچ ہے نا کروشل ہے، کیونکہ جی کون سی ٹیم ہے نا اب ڈیپینڈ کرتی ہے. اب دیکھیں انف ٹائم ہو گیا ہے ٹورنامنٹ کا. آخری میں یہ کہوں گا کہ جی 20% رہ گیا، 80% ٹورنامنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب جس ٹیم سے بھی شروع میں میری بات ہو رہی تھی نا، کیونکہ ساری ٹیموں میں فرینچائز میں سارے میرے جتنے کوچز ہیں یا کپتان ہیں، تو ان سے کسی نہ کسی اس سے تو ہر ایک اپنا کرنا شروع کر رہا تھا کہ کمبینیشن کو دیکھ رہا تھا، ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا. تو کچھ فائنل ہو رہا تھا، کچھ نہیں ہو رہا تھا. لیکن اب کیا ہوا ہے، کیونکہ جی شروع میں جس کپتان سے بات ہو رہی تھی، کیونکہ جی کچھ پلیئر ان کے جس طرح انگلینڈ کے اور ویسٹ انڈیز کی سیریز ہو رہی تھی، پلیئر نہیں آ سک رہے تھے، تھوڑی سی ان کو مشکل ہو رہی تھی، یا تھوڑے سے پلیئر آئے تھے تو وہ آئسولیشن میں تھے، تو کمبینیشن نہیں بن رہا تھا. تو پہلے 3-4 میچز کے بعد ہے نا کمبینیشن بننا شروع ہوا. اب جس ٹائم 20% ٹورنامنٹ رہ گیا، اب کمبینیشن دوبارہ سے خراب ہونے شروع ہو گئے. اور جس ٹیم کے پہلے کمبینیشن اچھے تھے، کیونکہ جس طرح ملتان کو بہت کوئی چینج نہیں کرنی پڑی تھی، تو وہ ٹھک 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 کر کے میچ جیت کے چلا گیا تھا. کوئٹہ کو شروع میں پرابلم ہوئی تھی، زلمی کو پرابلم ہوئی بہت زیادہ، لاہور کو اتنی پرابلم نہیں ہوئی. اب اس کا دوسرا کیا ہوا کہ کچھ پرابلم ہے نا لوگوں کو انجریز کی وجہ سے ہو گئی، کچھ کو ہے نا پلیئرز واپسی چلے گئے ہیں. تو اب دوبارہ سے کمبینیشن کی نا جو ان سی پرابلم شروع ہو گئی ہے ٹیموں کو. تو یہ بڑی چیز ہے. اور اب جس کا بھی سیٹ اپ وہ یہ اسی طرح قائم ہے تو وہ میرے خیال میں فائدے میں رہے گا، کیونکہ جی اب اس کو ایڈوانٹیج ہوگا اس چیز کا. تو ساروں سے زیادہ اب دینا جس طرح میرے خیال میں اسلام آباد بہت ڈیمیج ہوا، کیونکہ جی ان کے کچھ پلیئرز انفٹ ہو گئے. جس طرح شاداب کے ہم انجری کا سن رہے ہیں، منرو کو پہلے انجری ہو گئی تھی، اور ایلکس ہیلز ہے نا اب ہے نا وہ چلا گیا تھا واپسی. تو یہ جس ٹیموں کا نا جو ان سے کمبینیشن ہے نا یہ خراب کرنے پہ، کیونکہ جی یہ ساری چیزیں نا ان کا بڑا اپسیٹ ہو جائے گا. سارا ان کا سیٹ اپ ہے نا جتنا بھی ہے ٹیم کو بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اب سارے کروشل میچز ہیں، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ یہ راؤنڈ کے میچز بھی کروشل ہیں. اور پھر ظاہری بات ہے کہ جی سیمی فائنل آ جائے گا، پلے آف آ جائیں گے، تو وہ ہر ایک میچ کا ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ جی کس ٹیم کو انجریز کم ہے اور کس کے پلیئر واپسی نہیں گئے، تو ان ٹیموں کو ایڈوانٹیج ہونا شروع ہو جائے گا آخر میں. تو اس ٹائم ہے نا ٹورنامنٹ کے جتنے بھی یہ دن ہیں، کیونکہ جو یہ لاسٹ 10 دن ہے کہ 27 کو فائنل ہے، یہ 10 دن ہے نا ہر ایک دن بہت کروشل ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی کس ٹیم کا کون اپنی ٹیم کو زیادہ بہتر لک آفٹر کر سکتا ہے،
کہ جی کون انجری سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. یہ بڑا ضروری چیز ہے دیکھنے کی. اور اب میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح میں زلمی کو دیکھ رہا ہوں کہ جی زلمی کا کمبینیشن بہت اچھا ہو گیا, ٹھیک ہے. ملتان والوں کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑا کہ جی وہ ایک میچ ہارنے کے بعد بھی ان کا جو ڈگ آؤٹ کا جو سب کانفیڈنس لیول ہے ادھر ہی دیکھنے میں آ رہا ہے. لاہور والوں کا کانفیڈنس بہت اچھا دیکھنے میں آ رہا ہے. اسلام آباد کا ڈگ آؤٹ ہے نا, مجھے پرابلم میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اسلام آباد کا. اور جس طرح کوئٹہ نے بڑی اچھی پک پکڑی تھی لیکن پھر ان کو 2 سے 3 ان کے پلیئر چلے گئے تو وہ واپسی ہے نا ان کا مورال ڈاؤن ہو گیا. تو انشاءاللہ یہ والی جو سی چیزیں ہیں اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی کون اپنے آپ کو مینیج کس طرح کرتا ہے. جو سی مینجمنٹ ہے ان کی سکلز کا بڑا زبردست قسم کا امتحان آنے والا ہے. تھینک یو.